أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ بزرگی، وہ عظمت اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا مالک حقیقی، خالق حقیقی، مدبر حقیقی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں رمضان کی ان مبارک راتوں میں ان مبارک چہروں کے ساتھ، ان مبارک باتوں کے ساتھ، ان مبارک مجالس میں جمع کرتے ہوئے آ رہا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ اور میں اللہ کے یہاں دست بدعا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی رمضان کی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کروائیں، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، ہم نے رمضان کی مبارک راتوں میں جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، جو اپنے اعتبار سے بہت ہی انوکھا ہے، قرآن کی تاریخ، قرآن کو لے کر بہت ساری ایسی باتیں جنہیں ہم اب تک نہیں سنے ہیں، جنہیں ہم اب تک نہیں جانتے، ان باتوں کو انشاءاللہ ہم ان مبارک مجالس میں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے سب سے پہلے وحی کی تفصیل جانی، اور وحی سے جڑی ہوئی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں، اور گزشتہ کی مجلس میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لوگوں کو قرآن حفظ کروایا، کیسے قرآن کا ایک ماحول پیدا کیا گیا، اور کیسے اس ماحول کے ذریعے سے قرآن کو سینے میں محفوظ کیا گیا، یہ باتیں ہم نے دیکھی۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کو سینے میں حفاظت کرنے کا انتظام کیا، اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لکھ کر بھی حفاظت کرنے کا انتظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لکھنے کا انتظام شروع ہی سے کیا۔ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کاتبین وحی کے نام سے ایک بہت بڑی جماعت تھی، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو لکھنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ان میں سے قابل ذکر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے، اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ آ کر پوچھتے، اے زید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا آپ نے سیکھا؟ تو زید بن ثابت کہتے تھے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ہی وحی نازل ہوتی، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے اور کہتے کہ ان آیتوں کو ان جگہ لکھ لو، اور کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہلوا بھیجتے کہ جاؤ زید کو بھیجو اور زید سے کہو کہ ہاتھ میں قلم لائیں اور ساتھ ساتھ دوات لائیں، یعنی انک لائیں، تاکہ اس کے ذریعے سے جو وحی نازل ہوئی ہے اسے لکھ دی جائے۔ اور زید بن ثابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہمیشہ ہوتی تھی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کہ وہ چھاؤں تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ رہے، اس لیے انہیں اتنا بڑا مقام ملا۔ تو ہم نے گزشتہ کے مجلس میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اللہ کے اس کلام کو لکھ دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں لوگوں سے یہ کہا کہ اے لوگوں، قرآن کے علاوہ کوئی دوسری چیز مت لکھنا۔ شروع میں یہ حکم تھا تاکہ لوگ اللہ کے کلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں خلط ملط نہ کر لیں۔ شروع میں حکم تھا کہ لکھنا ہو تو صرف قرآن لکھیے، قرآن کے علاوہ کچھ اور مت لکھیے۔ تو صحابہ نے اپنے اپنے طور سے انہوں نے اپنے اپنے نسخے تیار کیے ہوئے تھے۔ ابوبکر صدیق کے پاس نسخہ تھا، علی بن ابی طالب کے پاس اپنا نسخہ تھا، عبداللہ بن مسعود کے پاس اپنا نسخہ تھا، عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ان کا اپنا نسخہ تھا، اس میں وہ قرآن لکھتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کا زمانہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہہ دیا
کہ اب آپ لوگوں کو اللہ کے کلام اور میری بات میں فرق کرنے کا مادہ پیدا ہو گیا، تمہارے اندر اتنا ملکہ آ گیا کہ اب تم پڑھ کر کہہ سکتے ہو کہ بھائی یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے رسول کی بات ہے۔ تو احادیث اور قرآن میں فرق کرنے کا مادہ، ملکہ، وہ نیچر لوگوں کے اندر جب پیدا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو جو کچھ بھی اس زبان سے نکلتا ہے لکھو۔ تو صحابہ نے جہاں قرآن لکھنا شروع کیا وہاں احادیث کا بھی اہتمام کیا۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام عبداللہ بن عمرو بن عاص، جو بہت بڑے زاہد، متقی اور بہت بڑے عالم رہے صحابہ کے درمیان، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ایک چھوٹا سا مجموعہ تیار کیا جس کا نام انہوں نے رکھا الصادقہ۔ یہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے۔ اس میں انہوں نے ان احادیث کو لکھا جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا تھا اور زندگی بھر اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے بھی لکھنے کا اہتمام کرتے تھے اور احادیث بھی لکھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے تو قرآن کو مکمل طور پر لکھ دیا گیا۔ کن چیزوں میں لکھا گیا؟ کل ہم نے دیکھا تختیوں میں، چمڑیوں میں، پتھروں میں اور مختلف چیزوں میں قرآن کو لکھا گیا تھا۔ اور کس فونٹ سے لکھا گیا تھا؟ اس فونٹ کا نام امباتی فونٹ کہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ عرب وہ لوگ ہیں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، ان کے پاس لکھنے پڑھنے کا مشغلہ نہیں تھا۔ جب لکھتے پڑھتے نہیں تو معنی یہ نہیں کہ یہ لوگ جاہل تھے، نہیں، لکھنا پڑھنا ایک الگ ملکہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی آدمی ہوشیار، سمجھدار، علم رکھ سکتا ہے، جیسے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول تھے۔ تو لیکن وہ زمانے میں مکے کے اندر یہ ماحول نہیں تھا کہ لوگ زیادہ لکھتے تھے۔ ان کے پاس ایک بیسک فونٹ تھا جسے انہوں نے شام کے لوگوں سے سیکھا تھا، چونکہ عرب تجارت کے لیے شام جاتے تھے اور شام میں لکھنے پڑھنے کا مشغلہ تھا۔ وہاں کے لوگ سوریانی زبان بولتے تھے، عبرانی زبان بولتے تھے، رومانی زبان بولتے تھے، اور رومن ایک بہت بڑا کلچر، بہت بڑے ان کے ملک، بہت بڑی بستی، ان کے یہاں ان کے انٹلیکچوئلز، ان کے یہاں ان کے علماء، تو لکھنے پڑھنے کا مشغلہ ان کے پاس تھا۔ اب اس طرف پرشیا، کسرا اور اس کی اتنی بڑی حکومت کی دور ہندوستان کے حدود تک پہنچی ہوئی ہے، ان کے پاس بھی لکھنے پڑھنے کا مشغلہ تھا، لیکن عرب کے سرزمین میں یہ چیزیں نہیں تھیں۔ تو جب عرب تجارت کرنے کے لیے ان ملکوں میں آتے جاتے تھے تو ان لوگوں کے پاس انہوں نے ایک فونٹ سیکھا جسے خط امباتی کہتے ہیں۔ اس خط سے قرآن کو صحابہ نے لکھا، اور اس خط میں نہ نقطے تھے نہ زیر زبر پیش کا مسئلہ تھا، سیدھے سیدھے لکھتے تھے اور اسے وہ لکھتے تھے اور وہی پڑھ سکتے تھے۔ اور اسے آج بھی اس کے بہت ساری مثالیں الحمدللہ اہل علم نے اس کی حفاظت کی ہے، بہت ساری میوزیمز میں اس کے نمونے موجود ہیں۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو قرآن کو جیسے لوگوں کے دلوں میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی دلوں میں قرآن کو انہوں نے محفوظ کروایا، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لکھ کے اپنے پاس ایک آفیشیل کاپی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں چھوڑ گئے۔ یہ ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن لکھنے کا مسئلہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب بنانے کی شکل میں، کتاب کی شکل میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑی۔ کل میں نے آپ کو بتایا چونکہ وحی کا سلسلہ جاری تھا، اور قرآن میں ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں ناسخ و منسوخ، اسے جاننا بہت ضروری ہے۔ ناسخ اور منسوخ، اللہ سبحانہ و تعالی بعض آیتیں نازل کرتا ہے شروع میں، بعض میں ان آیتوں کو منسوخ کر دیا جاتا ہے، ان آیتوں کے بدلے نئی آیتیں دی جاتی ہیں۔ ما ننسخ من آیت او ننسیها او نأتی بخیر منها او مثلها، اللہ کہتا ہے کہ ہم جب کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں، یعنی اس کا حکم ہٹاتے ہیں، تو اس سے بہتر آیت نازل کرتے ہیں۔ تو قرآن کے اندر ایک چیز ہے ناسخ و منسوخ، بعض آیتیں نازل ہوئی، بعد میں ان آیتوں کو ہٹا دیا گیا، اس کے بدلے دوسری نئی آیتیں اللہ نے قرآن میں درج کر دی۔ تو صحابہ میں جو قرآن سے مشغلہ رکھتے تھے ان کے پاس اس کا علم تھا، خاص طور پر عبداللہ بن مسعود، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن عباس، یہ وہ لوگ تھے جو قرآن کے ناسخ و منسوخ کا گہرا علم رکھتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ ناسخ منسوخ کا مسئلہ تھا، یعنی قرآن کی آیتیں نازل ہوتی، بعد میں ایک آیت نازل ہو کے کہتی کہ اس سے پہلے جو آیت ہے اس کا حکم منسوخ ہے، اس کا حکم منسوخ ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو یہ کتاب کی شکل نہیں دی، کیونکہ آیتیں اترنے کا اندیشہ تھا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر بلکہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ جب رکا، دونوں کے درمیان 80 دن کا فاصلہ ہے، جو کہ بالکل مختصر موقع ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو ایک کتاب کی شکل دے نہیں سکتے تھے۔ اسی حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ان کے زمانے میں قرآن کو کتاب کی شکل دینے کی ضرورت پڑی۔ وہ کیوں؟ ابھی آپ دیکھیں گے۔ ہوا یہ کہ جیسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، ان کے سامنے 3 بڑے مسائل آ گئے تھے، بڑے بڑے 3 مسائل۔ پہلا مسئلہ مانعین زکوٰۃ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے پورا عرب مسلمان ہو گیا تھا، اور جتنے بھی لوگ تھے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور زکوٰۃ کا سسٹم قائم کیا تھا۔ جو آدمی نماز پڑھتا ہے، جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، وہی اسلام میں ہے۔ جو نماز چھوڑتا ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا، یا پھر 2 میں سے ایک نہیں کرتا، وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہے۔ غیر نمازی اس زمانے میں مسلمان نہیں مانا جاتا، زکوٰۃ نہیں دینے والا اس زمانے میں مسلمان نہیں مانا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے علاقوں میں جہاں اسلام آیا، اس نظام کو بڑے ٹائٹ انداز سے نافذ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کا سسٹم کیسے نافذ کیے یہ بھی سن لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ ہوتے جنہیں جبات کہا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھیجتے، کہتے جاؤ بھائی قبائل کے پاس زکوٰۃ لے کر آؤ۔ یہ جاتے، جا کر کہتے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں بھیجا ہے، ہم زکوٰۃ لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو لوگ اپنے جانور، اپنی جو بھی دولت ہے وہ دکھاتے، اور یہ کہتے کہ بھائی آپ کی زکوٰۃ، آپ کے پاس اتنے جانور ہیں، اس میں آپ کی اتنی زکوٰۃ نکلتی ہے، آپ کے پاس فلاں فلاں چیزیں ہیں، اس میں اس کی زکوٰۃ اتنی نکلتی ہے۔ تو وہ زکوٰۃ لے کے وہ سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو بیت المال میں رکھتے اور محتاجوں اور فقراء میں اس کی تقسیم کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کو یمن بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ دیکھو علی، تم ان کے مالداروں سے پیسے لو، زکوٰۃ لو، اور انہی کے غریبوں میں تقسیم کرو۔ تو بیت المال کا سسٹم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مضبوطی سے قائم کیا، اور جتنے بھی گورنر بھیجتے سبوں سے کہتے کہ بھائی یہاں پر بیت المال کا سسٹم ہونا چاہیے۔ اگر کوئی نیا علاقہ اسلام میں داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 لوگوں کو بھیجتے۔ پہلا ایک ہے امیر، دوسرا ہے قاضی۔ امیر جاتا ہے، جا کے لوگوں کے درمیان ایڈمنسٹریشن مینٹین کرتا ہے، اور قاضی جاتا ہے لوگوں کے مسائل کو حل کرتا ہے۔ یہ 2 جاتے ہیں تو وہاں پر ایک اسلامک سٹیٹ قائم ہوتا ہے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب کو بہترین ایڈمنسٹریشن میں جمع کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے تھے تو بڑا امن کا ماحول تھا پورے عرب میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں بھی کہا نا کہ یہ اسلام اس حد تک پھیل جائے گا، ایک عورت یمن سے نکلے گی اور مکہ پہنچے گی بغیر کسی ایک محرم کے ساتھ، وہ آئے گی، امن سے طواف کرے گی اور امن سے جائے گی۔ مطلب یہ کہ اتنا امن ہو جائے گا عرب میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا امن قائم کر دیا تھا، ورنہ اس سے پہلے اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مضبوط سسٹم بنایا تھا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے دنیا سے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ اکثر بیشتر یہ لوگ جو اسلام میں آئے تھے انہیں اسلام کی تعلیم کی ضرورت تھی، ابھی اسلام قبول کیے تھے، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے بعد اسلام ختم۔ بہت سارے قبائل نے مرتد ہونے کا اعلان کر دیا، کہا کہ ہم اس کے بعد کوئی زکوٰۃ وغیرہ نہیں دیں گے، ہم اس کے بعد اسلام کے دائرے سے باہر ہو گئے۔ تو ابو بکر صدیق جیسے ہی خلیفہ بنے، ان کے سامنے ان لوگوں کا مسئلہ کھڑا ہو گیا، جو لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں ان کا مسئلہ، اور اس کے بعد جو لوگ اسلام کے دائرے سے باہر چلے گئے ان کا مسئلہ، اور اس کے بعد تیسرا مسئلہ جھوٹے نبی کا مسئلہ۔ یہ 3 مسائل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے تھے، اور ابو بکر صدیق نے بڑے آرام سے، بڑے ذہانت کے ساتھ ان مسائل کا حل نکالا۔ پہلے ان مانعین زکوٰۃ کو پکڑا، اور پکڑ کر کہا کہ میں ان کے خلاف جہاد لڑوں گا۔ بعض صحابہ نے پوچھا اے ابو بکر صدیق، یہ تو مسلمان ہیں، یہ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، ورنہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو زکوٰۃ نہیں دینے پر کیا آپ ان کے خلاف جہاد لڑیں گے؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں نماز اور زکوٰۃ میں فرق نہیں کرتا، میں نماز اور زکوٰۃ میں فرق نہیں کرتا۔
جو آدمی نماز بھی پڑھے لیکن وہ زکوٰۃ نہ دے، یاد رکھ لیں وہ میری نظر میں مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ کہہ کے زکوٰۃ نہیں دینے والوں کے خلاف ایک بہت بڑی لڑائی لڑی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ سارے عرب میں لوگوں کو بھیجا، جو بڑے بڑے قبائل تھے جنہوں نے علل اعلان زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، ان سے باقاعدہ لڑائیاں ہوئی اور کئی لوگوں کو قتل کیا گیا، اور واپس ان سے زکوٰۃ دینے کے بعد کہا گیا کہ تم اب مسلمان ہوئے ہو۔ ایک مسئلہ پیش آیا۔ دوسرا، جو لوگ مرتد ہو گئے تھے انہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑی تیزی سے ان تمام کو دوبارہ اسلام کے فولڈ میں لاتے ہیں۔ ان کی حکومت صرف 2.5 سال کی رہی، اور 2.5 سال میں جس چستی کے ساتھ، جس پھرتی کے ساتھ، جس ذہانت کے ساتھ، جس ایڈمنسٹریشن کی صلاحیت کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں جوڑا، یہ بہت بڑی بات تھی۔ یہ صرف وہی کر سکتے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا کر نہیں سکتا، اور وہ بھی 2.5 سال کے وقت میں، 2.5 سال کے وقفے میں اتنا بڑا کام ابوبکر صدیق نے کیا جو صرف اور صرف وہی کر سکتے تھے۔ اور تیسرا مسئلہ، یہ جھوٹے نبی کا مسئلہ۔ ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا مسیلمہ بن حبیب، بنو حنیفہ سے ان کا تعلق تھا۔ یہ صاحب یمامہ ایک علاقہ ہے جو آج کل ریاض کے پاس پڑتا ہے، وہاں پر ایک قبیلہ رہتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں یہ بنو حنیفہ کا قبیلہ مدینہ پہنچتا ہے اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرتا ہے۔ اس قبیلے کے ساتھ ایک فرد تھا، اس کا نام تھا مسیلمہ۔ یہ جو صاحب تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کرنے نہیں آتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو حنیفہ سے پوچھا، جب ان سے ان کا اسلام قبول کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی کیا تمہارے پورے لوگ آ گئے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ ایک صاحب ہیں جن کا نام مسیلمہ ہے، وہ ہمارے مال کے پاس ہم نے روکایا ہے انہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک جملہ کہا اما انہ لیس بشرکم مکانا، آپ نے جسے کھڑایا ہے وہ صحیح آدمی ہے، اتنا شر پسند نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اس کے بعد یہ قبیلہ واپس گیا تو مسیلمہ سے ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو تمہارے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا ہے۔ وہ صاحب بجائے اس کے کہ اس جملے کے معنی کو سمجھتے اور اس جملے کے ذریعے سے اور اسلام میں پختہ ہوتے، یہ اس جملے نے وہ صاحب کو غرور میں ڈال دیا۔ انہیں ایسے وسوسے آنے شروع ہو گئے کہ وہ بھی نبی ہیں، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کلام بول سکتے ہیں، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پتہ نہیں اچانک شیطان نے اس صاحب کے دماغ میں ایسی باتیں ڈالی، تو وہ وسوسے اتنے بڑے کہ وہ صاحب نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت بیعت کروں گا جب وہ عرب کی زمین آدھی مجھے نہ دے دیں اور آدھی وہ نہ اٹھا لیں۔ اب یہ ایک صاحب سے کہہ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سن لی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کامیڈین سے کہا کہ دیکھو بھائی، یہ جو چھڑی ہے اس کی آدھی بھی نہیں دوں گا میں تمہیں، تم تو آدھی زمین کی بات کر رہے ہو، یہ زمین تو اللہ کی ہے اور جسے چاہے وہ اس زمین کا وارث بناتا ہے۔ تو یہ صاحب کو وسوسہ، بعض لوگوں کے وسوسہ ہوتا ہے، خاص طور پر ہمارے اس زمانے میں تو تھوڑا زیادہ ہی ہو رہا ہے۔ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھا، اس میں ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ 15 اگست 220 کے اندر اللہ نے میرے طرف وحی کی کہ جتنے بھی لوگ دنیا میں ہیں مسلمان، یہ سب اسلام سے خارج ہو گئے، اسلام میں صرف میں ہوں، میرے علاوہ سب کافر ہو گئے، اور مجھے اللہ نے کہا کہ یہ جو نعمت تمہیں ملی ہے، یہ نعمت تم مسلمان علماء کو مت دینا، اگر مسلمان عوام میں ہے تو انہیں نعمت دینا۔ اب کی بات بتا رہا ہوں میں۔ تو ایسے ہے نا، یہ وقتاً فوقتاً لوگوں کے اندر یہ وسوسے شروع ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ بڑے خطرناک وسوسے ہوتے ہیں، اور آدمی کو اتنا جرت میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ علل اعلان ڈنکے کی چوٹ میں اپنے آپ کو ایسی باتیں کرنے میں تھوڑی بھی شرم نہیں آتی، تھوڑے کی دیر کے لیے سوچتا نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے نا، یہ منہ اور تور کی دال ہے۔ لیکن پتہ نہیں، یہ وسوسے کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی ہے نا اپنے قبضے میں نہیں رہتا۔ تو ایسے تاریخ میں بہت ہوا۔ ایک تو ایسا ظالم تھا مامون کے زمانے میں، اس نے ایک ایسا چاند بنایا تھا۔ مامون ایک بادشاہ تھا بنو عباس کا، اس کے زمانے میں اس نے ایک ایسا چاند بنایا تھا، یہ چاند صرف اس کے گاؤں میں نکلتا تھا، اور وہ چاند کو اس نے ایسے زبردست ٹائمنگز میں فکس کیا کہ لوگ اسے دیکھتے تھے آسمان میں چڑھتا تھا، اور وہ برابر اس وقت اترتا جب فجر کا وقت ہوتا۔ بڑا فتنہ، وہ بھی اس زمانے میں چاند، تو لوگ دھڑا دھڑ اس پر ایمان لائے۔ اس کے بعد اس بادشاہ نے
بعد میں صاحب کو پکڑا اور اس صاحب کو قتل کیا گیا تو بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کیسی کیسی جادوگری کرتے تھے اور جادو کے ذریعے سے کیسے لوگوں کو بہکاتے تھے. تو یہ جو معاملہ ہے جھوٹے نبی، اپنے آپ کو اچانک نبی ثابت کرنا، اپنے آپ کو اچانک مہدی کہنا، یہ اب کی بات نہیں. ہر زمانے میں ایسے پاگل قسم کے لوگ، بہکے لوگ، ہے نا، نکمے قسم کے لوگ ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہتے ہیں. اس لیے قاعدہ آپ اچھی طریقے سے جان لیجئے، اگر کسی کو آپ نے کہتے ہوئے سنا تو سیدھے آپ آنکھوں میں پٹی باندھ لیجئے اور کہیے جھوٹا ہے تو. زیادہ اس سے تفصیل جاننے کی، اس کی بات جاننے کی، اس کی رد جاننے کی، اس کے قول جاننے کی ضرورت نہیں. اگر کسی نے اس بابت چھوا تو آپ صاحب کہہ دیجئے کہ جھوٹا ہے، بس. اس کے بعد اس کے ساتھ ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال یہ مسلمہ جو کذاب تھے، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود ایسے وسوسے آنے لگے اور اس نے واپس جب بنو حنیفہ گیا تو وہاں سے اس نے خط لکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ نے جو بھی زمین آپ کو دی ہے اس میں سے آدھا حصہ میرا بنایا ہے، تو لہٰذا آپ آدھا حصہ مجھے دیجئے اور آدھا حصہ اپنے پاس رکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے صاحب کو کوئی اہمیت نہیں دی. وہ اس وجہ سے، پہلے تو یہ تو الل ٹپ آدمی ہے، کامڑی پیس، اس کے پیچھے کون ٹیویس کرے گا، ہے نا. دوسری بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے مسائل تھے جس میں وہ مصروف تھے، جیسے اسامہ کا لشکر تیار کرنا، دوسرے مسائل تھے مدینے میں، اس میں مصروف تھے. زیادہ اس کے ساتھ وقت گزارنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت نہیں پڑی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمانے میں خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں 2 سونے کے کنگن ڈالے گئے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے قراری سے نکالنا چاہ رہے تھے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تو یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میرے موجودگی میں 2 بڑے بڑے جھوٹے نکل آئیں گے، کیونکہ مرد کا ہاتھ میں سونے کا کنگن پہننا اچھی بات نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بے قرار ہو کے اسے نکالنا، اس سے معلوم ہوا کہ یہ خواب کے معنی تھوڑے بھیانک ہیں. ویسے ہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 جھوٹے نبی نکلائے. ایک تھا یہ مسیلمہ الکذاب، دوسرا تھا الاسود العنسی. الاسود العنسی صرف مسیلمہ قتل کر دیا گیا، اس کے بعد جو بھی نبی بنے انہوں نے توبہ کر کے اسلام قبول کر لیا. اب سنیے مسیلمہ الکذاب کے ساتھ کیا ہوا اور کیوں ابوبکر صدیق نے قرآن کو جمع کیا، یہ آپ جان لیجئے. اب ہوا یہ کہ یہ صاحب کا فتنہ اتنا بڑا کہ یہ اپنے علاقے میں نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ صاحب بعض جملے پڑھتے تھے، طبیعت میں تھوڑی شاعری تھی تو یہ ایسے جملے پڑھتے تھے. عام لوگوں نے سمجھا کہ محمد کے پاس قرآن ہے تو مسیلمہ کے پاس بھی کچھ قرآن ہے، تو عام جاہل لوگ جاتے اس کے ہاتھوں اسلام قبول کرتے. اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو مرتد ہو گئے وہ بھی ادھر اکثر جمع ہو گئے. دیکھتے ہی دیکھتے 10,000 کی ان کی تعداد بن جاتی. 10,000 کی تعداد جو مسیلمہ الکذاب کو جھوٹا نبی مان کر اس کے آس پاس جمع ہو گئے. یہ پہلے سے مالدار آدمی تھا، اس کے بہت سارے پیلسز تھے جس میں ان کے نئے آنے والوں کو اس نے جگہیں دے رکھی تھی. اب اس کے بعد ابوبکر صدیق کو خبریں ملی کہ فتنہ بہت بڑھ رہا ہے، اس فتنے کو روکنا چاہیے. تو ابوبکر صدیق نے شروع میں سمجھا کہ معاملی مسئلہ ہے، تو اس لیے ابوبکر صدیق نے شروع میں اکرمہ بن ابی جہل کو بلایا، شرحبیل بن حسنہ، ان دونوں کو بلایا اور اکرمہ بن ابی جہل سے کہا کہ لو بھائی تمہارے ساتھ 3,000 آدمی، تم آگے بڑھو، یمامہ کے علاقے میں جاؤ، پڑاؤ ڈالو، پیچھے سے چند دنوں کے بعد شرحبیل بن حسنہ آئیں گے، انہیں دوسرا کام نپٹا کر اس علاقے میں پہنچیں گے. جب تک یہ نہیں آتے تم مسیلمہ الکذاب پر حملہ نہیں کرنا. کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صاحب تھے جن کا نام تھا نہار الرجال. یہ صاحب اسی علاقے کے رہتے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ آئے اور انہوں نے سورہ بقرہ حفظ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور اس کے بعد یہ صاحب واپس گئے. ادھر جانے کے بعد جب مسیلمہ الکذاب سے گفتگو ہوئی، مسیلمہ الکذاب نے کہا کہ میں تمہیں میرا منسٹر بناؤں گا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر صدیق ہیں ویسے میں تمہیں بڑا پوسٹ دوں گا، بڑا مرتبہ دوں گا. تو وہ صاحب پوسٹ کے میں چکر میں آ کر وہ صاحب نے مسیلمہ الکذاب کو نبی ڈکلیئر کیا، تو لوگوں میں مرتد ہونے کی تعداد بڑھ گئی. 10,000 کی تعداد 50,000 کو پہنچ گئی. اور جب اکرمہ ادھر پہنچے، ان کے ساتھ 3,000 لوگ تھے. اکرمہ کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ وہ انتظار کرتے جیسے ابوبکر صدیق نے کہا، لیکن انہوں نے سمجھا کہ بھائی معاملہ آسان ہوگا، تو وہ 3,000 لوگوں کو لے کر مسیلمہ الکذاب پر حملہ کر دیتے ہیں. اب یہاں پر یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ان کی تعداد 10,000 کی ہے، اب یہ 50,000 کی بن گئی اور چند دنوں میں 1 لاکھ تک پہنچ گئی تعداد.
جب یہ حملہ کر رہے تھے تو 1,00,000 لوگوں کا مقابلہ تھا، تو بڑی آسانی سے اکرمہ بن ابی جہل کو پیچھے بھاگنا پڑا. وہ اپنے لوگوں کو لے کر بھاگ گئے، ٹھہر نہیں پائے. اس کے بعد شرحبیل بن حسن آئے. وہ اصل میں انہیں کرنا یہ چاہیے تھا کہ اکرمہ بن ابی جہل کو بلاتے، پھر اپنے لشکر کو جوڑتے، ترتیب دیتے، پھر حملہ کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. وہ بھی حملہ کر دیتے ہیں، انہیں بھی بھاگنا پڑتا ہے. یہ دونوں جب بھاگ کے واپس آئے تو ابوبکر صدیق نے خط لکھا، کہا کہ تم لوگ مدینہ مت آؤ، تم لوگ وہاں سے یمن چلے جاؤ، کسی دوسرے جگہ محاذ میں ادھر لڑنے کے لیے چلے جاؤ، تم مدینہ مت آؤ. کیونکہ اگر تم لوگ مدینے میں آؤ گے تو فتنہ برپا ہو جائے گا. لوگ کہیں گے کہ بھائی اس کے پاس ہار گئے، جھوٹے نبی کے پاس ہار گئے، اور اس کے بعد نیا لشکر تیار ہونا، بہت سارے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. تو ابوبکر صدیق نے پورے زیرکی کے ساتھ کہا کہ نہیں، تم نہیں آؤ گے، تم واپس چلے جاؤ. اس کے بعد ابوبکر صدیق نے سوچا کہ کیسے نپٹا جائے. اس وقت ایک مسئلے میں خالد بن ولید کو ابوبکر صدیق نے قبیلے طی کے پاس بھیجا تھا. وہاں پر ایک مسئلہ پیش آ جاتا ہے، غلطی سے ایک صاحب کو قتل کر دیا جاتا ہے. وہاں پر بھی لہجے کا مسئلہ تھا. وہاں پر خالد بن ولید نے ایک بہت بڑا شاعر جس کا نام مالک بن نویرہ اور اس کے لوگوں کو پکڑ کے اس ٹولی کے امیر سے کہا، ادفعوہم، مانا یہ کہ سردی کی رات ہے انہیں گرم کرو، لیکن ان کے لہجے میں مانا قتل کرو. ادفعو کا مانا ان کے لہجے میں قتل کرو. اور خالد بن واپس آیا تو شاعر اور پورے لوگوں کے سر گرے پڑے ہوئے ہیں. وہ پوچھا کیا معاملہ ہے بھائی؟ کہا کہ آپ نے قتل کرو. میں نے کہا کہ ہمارے لہجے میں ادفعو کا مطلب گرم سیکا دو، تم نے تو قتل ہی کر دیا. اب اس کے بعد بڑا مسئلہ ہو گیا. تو خالد بن ولید کو ابوبکر صدیق نے بلایا اور بلا کے ان سے پوری باتیں پوچھی. تو خالد بن ولید نے اپنی صفائی پیش کی. تو ابوبکر صدیق کو معلوم ہوا کہ خالد بن ولید ہی مناسب آدمی ہے. تو خالد بن ولید سے کہا کہ تم اس لشکر میں مت جاؤ، اب تمہیں جانا ہے اس جھوٹے نبی کے پاس. تو خالد بن ولید کو بلائے اور انہیں 12,000 کی لشکر دیتے ہیں. تب تک ابوبکر صدیق کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اب ان کے پاس 1,00,000 کی تعداد جمع ہو گئی ہے. تو خالد بن ولید کو 12,000 کا لشکر دے کے ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ جاؤ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ ضرور بھی ضرور تمہیں جیت دے گا، ہماری امید تمہارے سے لگی ہوئی ہے. یہ کہہ کے خالد بن ولید کو رخصت کرتے ہیں. عزیز ساتھی، یہ جو لڑائی ہے اسے کہتے ہیں معرکۃ الیمامہ. یہ 11 ہجری میں لڑائی پیش آئی. یہ ایسی لڑائی ہے، اتنی مشہور لڑائی ہے اور اتنی سخت لڑائی ہے. صحابہ میں اکثر و بیشتر لوگوں سے جب پوچھا گیا کہ تمہاری زندگی میں سب سے سخت ترین لڑائی کون سی ہے، تو اکثر لوگوں نے کیا کہا؟ معرکۃ الیمامہ. اکثر لوگوں نے کیا کہا؟ معرکۃ الیمامہ. وہ اس لیے کہ پہلے یہاں پر اللہ کے رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا، یہاں پر مقابلہ مرتدین سے ہے جو کہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں. یہ سب ہے نا، محمد رسول اللہ کہنے والے بھی تھے، لیکن ساتھ ساتھ مسیلمہ کو بھی نبی مانتے تھے. عجیب و غریب معاملہ تھا. اور اس کے بعد 2 لشکر فیل ہو کے واپس آ گئے. اب ان کی تعداد 1,00,000 کی تھی. تو خالد بن ولید جو ہے اس لشکر کو ختم کرنے کے لیے 12,000 کی تعداد لے کر جا رہے تھے. جب خالد بن ولید یمامہ کے علاقے میں پہنچے تو وہاں پر ایک دوسرا لشکر بھی یمامہ پر حملے کرنے کے لیے آیا. پوچھا تو پتا چلا اس لشکر کی امیرہ ہے جس کا نام ہے سجاح، ایک عورت ہے، وہ یمامہ پر وہ بھی حملہ کرنے کے لیے آئی ہے. وہ اس لیے آئی کہ اسے وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ یمامہ پر تم حملہ کرو، چونکہ مدینے میں بھی اتنی بڑی تعداد نہیں جتنی تعداد یمامہ میں جمع ہے. اگر یہ عورت سارے عرب کی زمین میں نبیہ بننا ہے تو پہلے یمامہ میں جو نبی ہے اس کا معاملہ نپٹنے کے بعد مدینہ جائیں. تو یہ جو شمال سے آئی تھی تو یہ بھی اپنے آپ کو نبیہ کہتی تھی. نبی ایک پہلے سے ہیں، اب ایک کامڑی اور ایک نبیہ سجاح. اب یہ لشکر لے کے سیدھا یمامہ میں پہنچی. اب خالد بن ولید ابھی حملہ نہیں کیے، اس سے پہلے کے واقعات ہیں. وہ جیسے ہی وہاں پہنچی، یہاں پر جو نبی صاحب تھے انہیں معلوم ہو گیا کہ اور ایک نبی ابھی آ گئی ہے میدان میں. تو انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے لڑائی ہو اس سے بیٹھ کے گفتگو کر لیتے ہیں. حکمت سے کام لی انہوں نے. تو مسیلمہ نے سجاح سے کہا کہ ہم آپ سے ملاقات کر کے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کا مسئلہ کیا ہے یہ ہم ریڈ کرنا چاہتے ہیں، بعد میں ہم دیکھیں گے کیا اس کا سلوشن ہے. تو نبیہ نے مان لیا. دونوں ایک خیمے میں جمع ہوتے ہیں، دونوں میں آپس میں گفتگو ہوتی ہے. یہ کہتی ہے کہ میں نبیہ ہوں، یہ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں. یہ کہتی ہیں کہ چلو آپ اپنے آیات پڑھ کے دکھاؤ. تو مسلمان کذاب نے
وہ آیتیں بڑی جنہیں اگر آپ انسان سنے تو پریشان ہو جائے. تو وہ آیت پڑھتا ہے, اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ تم پڑھو, تمہارے اوپر کیا آیتیں نازل ہوئی. وہ پڑھتی ہیں, اپنا کمال دکھاتی ہیں, دونوں اپنی اپنی آیتیں سنتے ہیں, دونوں ایک دوسرے پر ایمان لا لیتے ہیں. بڑا کامیڈی ہے, دونوں ایک دوسرے پر ایمان لا لیتے ہیں. اور ایمان لانے کے بعد یہ مسلمہ کہتے ہیں کہ لڑائی کے بغیر ہم معاملہ نپٹ لیں گے, میں تمہیں جتنا بھی یمامہ میں پیداوار ہوتا ہے اس کا آدھا میں تمہیں دیتا ہوں, تم اسے لڑائی مت لڑنا. وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے. اس کے بعد یمامہ کہتا ہے کیوں نہ ہم شادی کر لیں, بگڑا ہے تو معاملہ اور بگاڑ دے, ہے نا, مصیبت میں اور مصیبت. تو یہ جھوٹے نبی نے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. وہ عورت نے بھی کہا کہ بڑی اچھی بات ہے, اچھا موقع ہے, ہم شادی کر لیتے ہیں. تو دونوں کی شادی ہو جاتی ہے. اور جب یہ عورت واپس جاتی ہے, اس عورت کے لشکر میں کہتے ہیں کہ تم شادی کر آ گئی, مہر کہاں ہے. مسلمان نے تو دھوکہ دے دیا. وہ جو آدھا پیداوار دینے کی بات ہوئی وہ لشکر واپس لے کے جانے کے لیے, ہے نا. اب جو نکاح ہوا ہے اس کا مہر کہاں ہے. تو وہ دوڑ کر واپس آئی, مسلمان سے پوچھ لے گی کہ مہر کہاں ہے, تم نے تو دھوکہ دے دیا. مسلمان نے کہا کہ مہر, میں نے تو اس بارے میں سوچا ہی نہیں, ابھی بتاتا ہوں. تو گیا, تھوڑی دیر کے بعد نکل آیا اور اس نے کہا کہ میرے طرف سے مہر یہ ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز تمہارے لیے منسوخ ہے. عشاء اور فجر کی نماز یہ مت پڑھو, 3 وقت کی نماز پڑھو. یہ نبی کی طرف سے نبیہ کے لیے تحفہ اور مہر تھا. ایسا مطلب کھلواڑ مذاق بن گیا تھا ان دونوں کے درمیان. بہرحال یہ عورت جو تھی اور وہی تھی وہ. اب یہ دونوں میں جو شادی ہو گئی, مہر سب کچھ ہو گیا, تو خبر ملی کہ خالد بن ولید آدم کے ہیں. اور خالد ولید آنے سے پہلے انہیں معلوم تھا, وہ پوری زمین ریڈ کر چکے تھے اور بڑے ذہین آدمی تھے. اور ان کے نام سے تو ہم جانتے ہیں کتنے کتنے واقعات ہیں. اللہ اکبر. ایسے مجاہد جو لڑائی کے میدان میں اترتے تو ان کے ہاتھوں میں 9 تلواریں ٹوٹتی تھیں, 9 تلواریں ٹوٹتی تھی. اور لڑائی کے اختتام پر لوگ ان کے ہاتھ میں سے تلوار تیل ڈال کے نکالتے تھے, خون سب نکال کے ان کے ہتھیلیوں سے تلوار تیل ڈال کے نکالتے تھے. ہتھیلی میں تلواریں ٹپک جاتی تھیں. ایسے بڑے مجاہد تھے. اب یہ میدان میں گئے تو انہوں نے پورا معاملہ ریڈ کر لیا, پہلے 2 لوگوں پر کیا حملہ ہوا دیکھ لیا. تو یہ میدان میں جانے سے پہلے سپائنگ کرتے ہیں, چیک کرتے ہیں کہ ان کی کیسی تعداد ہے, کیا طاقت ہے. تو جب سپائنگ کر رہے تھے تو ایک 60 کی تعداد جو مسلمہ کذاب پر ایمان لا چکے تھے وہ پہرا دے رہے تھے. تو 60 کو پکڑ لیتے ہیں. ان 60 کو بلا کر, ان کے سردار تھے جن کا نام مجاہ, وہ سردار کو کنارے کر کے ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بھئی کیا پاگل ہو گئے ہو, عقل نہیں ہے, سمجھ نہیں رکھتے, کیا ہو گیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمارے نبی مسلمہ ہیں اور اسلام کا قانون یہ ہے کہ مرتد کو قتل کر دینا چاہیے. اور وہاں سے سینٹر سے تو مل گیا تھا. ابوبکر صدیق نے کہا کہ کسی کو مت چھوڑو. تو انہوں نے یہاں پر ان لوگوں کو 59 سروں کو گراتے ہیں. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ سبحان اللہ, دیکھیے کبھی کبھار باطل میں آدمی اگر دماغ میں باطل کی بات ٹھس جائے تو ایسے حرکتیں آتی ہیں. انہیں بار بار کہا گیا کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو, یہ تمہارا نبی ہے, اللہ کے رسول کا یہ مقابلہ ہے, تم نہیں سمجھتے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم اسی پر رہیں گے. تو انہیں قتل کر دیا گیا. یہ ایک صاحب جو ان کے سردار تھے جن کا نام مجاہ تھا, انہیں قتل نہیں کیا گیا ہے. خالد بن ولید قتل کرنا چاہتے تھے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں, یہ آدمی اپنے قبیلے کا سردار ہے, اس کی بات لوگ قبول کریں گے, تو اس معاملے میں تھوڑا آپ انتظار کریں. تو مجاہ کو خالد بن ولید قتل نہیں کرتے, انہیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں. اب انہیں لے کر آگے بڑھتے ہیں اور مجاہ سے انہوں نے پورا میپ بنا لیا کہ اندر کیا چل رہا ہے, کیسے یہ جھوٹا نبی اپنا پورا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے. اصل میں اس کے ایوانے تھے. ایک سب سے بڑا ایوانہ پیلس تھا جسے وہ الحدیقہ کہتا ہے, جو بہت بڑا قلعے کی شکل میں تھا, جس میں وہ رہتا ہے. اور اس کے ساتھ 90,000 لڑاکو رہتے ہیں اس کے ساتھ. تو یہ اس کا سمجھیے کہ مین ہیڈ کوارٹرز ہے. اسے توڑ دیں گے تو معاملہ ختم ہے. اس کے علاوہ 10,000 کی تعداد اس ایوانے کے باہر جو بھی حملہ کرنے آتے ہیں انہیں روکنے کے لیے 10,000 کی تعداد انتظار میں ہے. تو خالد بن ولید پورا پروگرام بنا لیتے ہیں. خالد بن ولید وہ بالکل بیچ میں رہتے ہیں. سامنے زید بن الخطاب, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بھائی جن کا نام زید بن خطاب تھا, انہیں سامنے کی ذمہ داری دیتے ہیں. یہ زید بن خطاب وہ ہیں, جب ابوبکر صدیق لشکر بھیجنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے زید بن خطاب کو بلا کر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ امیر بن جائیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ امیر بنیں اور آپ کی نگرانی میں لڑائی ہو. زید بن خطاب نے کہا کہ نہیں, اس لڑائی میں مجھے شہادت کی ضرورت ہے. امیر اگر شہادت کا خواہش مند ہو, وہ شہید ہو جائے تو لشکر میں درہم بھرم پیدا ہو جاتا ہے, اس لیے مجھے آپ امارت مت دیجیے, میں تو شہادت کا طالب ہوں. تو ابوبکر صدیق نے بعد میں سالم مولا ابو حذیفہ کو بلایا. یہ بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے عالم.
تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی شہادت کی ضرورت ہے، میں بھی امارت لینا نہیں چاہتا. تو بعد میں خالد بن ولید کو امارت دی گئی. تو خالد بن ولید جب امارت لیے تو انہوں نے کہا کہ زید بن خطاب آپ ہی آگے کو سنبھال سکتے ہیں. تو آگے کی ذمہ داری زید بن خطاب کو دیا، اس طرف سالم بن ابو حذیفہ کو دیا، اس طرف ایک دوسرے صحابی کو دیا، پیچھے ایک صحابی کی ذمہ داری دی، اور بیچ میں خود خالد بن ولید تھے جو سارے لڑائی کو ایڈمنسٹریٹ کر رہے تھے. لڑائی شروع ہوئی. پہلا جھڑپ ایسا ان لوگوں نے مارا کہ مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے، اور وہ اتنی تیزی سے گھس آئے کہ خالد بن ولید کا جو خیمہ تھا جس میں مجاع کو انہیں رکھا تھا، وہ آئے مجاع کو نکال لے گئے، اور مسلمان پہلے ہی حملے میں پیر ان کے اکھڑ گئے. عجیب و غریب لڑائی تھی. پہلے ہی حملے میں ایسا کبھی دیکھنے کو نہیں ملا کہ پہلے حملے میں مسلمانوں کے صف اکھڑ جائیں، ایسا کبھی نہیں ہوا. تو پہلی مرتبہ یہ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے صف اکھڑ گئے. اور اس کے بعد وہاں پر سالم مولا ابو حذیفہ جو تھے، انہوں نے چیخ کر کہا، یا اہل القرآن زین القرآن بالفعال، اے اہل قرآن، اے قرآن پڑھنے والو، قرآن کی پڑھائی کو اب عمل میں ڈالو، قرآن جو کہتا ہے پیغام اسے عمل کر دکھاؤ. جب انہوں نے ایسی آوازیں دی تو لشکر جمع ہو گئی. پھر انہوں نے جوابی حملہ کیا. اس بار زید بن خطاب جو پہلے سے شہادت کے طالب تھے، ایسا حملہ کرتے ہیں یہ جو صاحب جو مرتد ہو گئے تھے، جن کے مرتد ہونے کے بعد بڑی تعداد مرتد ہوئی، جن کا نام نہار الرجال تھا، انہیں زید بن خطاب قتل کرتے ہیں. جیسے ہی وہ قتل کرتے ہیں، یہ جو 10,000 جو حدیقہ کے باہر پہرا دے رہے تھے، ان میں دھرم برہم پیدا ہو جاتا ہے. مسلمان ان لوگوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہوا کہ ان لوگوں نے پھر جوابی حملہ کیا، اور جوابی حملہ میں بعض مسلمانوں کے اہم سرداروں کو انہوں نے قتل کر دیا. پھر مسلمان ادھر ادھر بھیکرنے لگے. تو پھر خالد بن ولید نے چیخ لگائی، یا محمدہ، اے محمد، اشارہ یہ کہ اے محمد کو ماننے والو، محمد کے پیرو، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ لڑائی ہے، تم لڑ رہے ہو. پھر مسلمان جمع ہوئے، اور اس کے بعد مسلمان زبردست حملہ کیے. تو یہ 10,000 کی تعداد بڑی مشکل کے بعد بھاگنے لگتی ہے، اور ان میں سے کئی شہید کر دیے جاتے ہیں. 10,000 میں لگ بھگ 5,000 یعنی دشمنوں میں جو کھڑے تھے 5,000 شہید کر دیے جاتے ہیں. اس کے بعد بقیہ جو 5,000 تھے وہ دوڑ کے اس حدیقہ، اس پیلس میں داخل ہو جاتے ہیں. ابھی قلعے کے سامنے پھر مسلمان آئے، جمع ہو گئے، دیکھا کہ بڑا ہی مضبوط قلعہ بنا ہوا ہے. ایسا قلعہ، اب مسلمانوں کے پاس ہتھیار صرف تلوار اور نیزے کے، اور کچھ بھی نہیں، نہ بمباری ہے، نہ ادھر کچھ منجنیقیں ہیں جو بعد کی پیداوار ہیں. اب کیسے اسے فتح کریں گے؟ تو اس وقت ایک صحابی جن کا نام برا بن مالک تھا، وہ آگے آتے ہیں، اور جنگ کے میدان میں لوگوں نے انہیں جن نام دے رکھا تھا. ایسی پھرتی سے لڑتے کہ چاروں طرف تلوار گھماتے تھے، بڑے کرتب کے زبردست ماہر تھے. تو برا بن مالک نے کہا، اے مسلمانوں، مجھے زرے میں لٹا کر اس زرے کو تلواروں میں اٹھاؤ اور مجھے دیوار کے اس پار پھینک دو. مسلمانوں نے کہا کہ اندر 90,000 کی تعداد ہے، تم اکیلے اندر جا کے کیا کرو گے؟ برا بن مالک نے کہا کہ یہ تمہیں ضرورت نہیں، میں تو شہادت کا طالب ہوں، مجھے شہادت چاہیے. تو 90,000 ہو 1 کروڑ ہو، کیا مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں، آپ لوگ صرف مجھے پھینک دو. پہلے مسلمانوں نے انکار کیا، بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے پھینکو، میں کام کر دکھا سکتا ہوں. تو بعد میں خالد بن ولید نے کہا کہ اس آدمی کی مانگ کو پوری کرو. تو برا بن مالک کو اٹھاتے ہیں اور دروازے کے اس پار پھینکتے ہیں، اور اندر برا بن مالک گرتے ہیں. جیسے ہی گرتے ہیں، ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ آدمی کون آسمان سے گر گیا ہے نا. اب یہ مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ایسی چستی سے لڑائی لڑتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایسی تیزی سے انہوں نے تلوار چلائی، لگ بھگ 25 سے 30 ظالموں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتارا، اور بڑی پھرتی کے ساتھ خود ان کے جسم میں 80 جگہ چونٹ آئی. 80 جگہ، ہم تو جملے میں کہہ دیتے ہیں 80 جگہ، لیکن جو آدمی اس جگہ ہے اسے معلوم ہوگا کہ اس کے اندر کتنی دقت ہے. 80 جگہ ان کے جسم میں چونٹ آتی ہے، اور چھلان لگا کے اندر سے دروازہ کھول دیتے ہیں. اب جیسے ہی اندر سے دروازہ کھولا، اللہ اکبر، مسلمان اب پورے انتقامات ان کے ذہن میں چل رہے تھے. اب ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں کہ 90,000 کی جو تعداد تھی کچھ بھی نظر نہیں آئی. گاجر مولی کی طرح مسلمانوں نے کاٹا، گاجر مولی کی طرح کاٹا. اس لڑائی میں ابو دجانہ ایک انصاری صحابی، ان کا بہت بڑا رول تھا. یہ ماتھے میں کپڑا باندھ کے تلوار کو اپنے ہاتھ میں باندھے ہوئے تھے، تلوار پکڑے نہیں تھا، تلوار کو انہوں نے باندھ لیا تھا.
کہا کہ تلوار کسی بھی حالت میں نہیں چھوٹے گی. تو ایسا حملہ کیا کہ تاریخ کتابوں میں آج بھی ان کے وہ واقعات نقل ہیں. یہ جب لڑائی ہو رہی تھی، اس لڑائی میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا وحشی. یہ وہ وحشی ہیں جنہوں نے حمزہ رضی اللہ عنہ قتل کیا تھا. جنگ احد میں حمزہ رضی اللہ عنہ کو یہ صاحب نے قتل کیا تھا. انہیں بعض ابی بن خلف مشرک جو تھا خریدا ہوا تھا، اس نے کہا کہ تمہارا کام صرف حمزہ کو مارنا ہے. یہ زبردست نیزہ چلاتے تھے. تو لڑائی کے میدان میں حمزہ کے طاق میں رہے رضی اللہ عنہ. جیسے ہی حمزہ کا صرف ان کا چہرہ اور ان کا جسم نظر آیا تو اتنے ایکیوریٹ انداز سے انہوں نے نیزہ مارا کہ وہ سیدھے شہید ہو گئے. اور جب اس کے بعد اسلام قبول کیے تو انہیں اتنی حسرت ہوئی، اتنی ندامت ہوئی کہ میں نے کیا غلطی کر ڈالا. تو ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھ سے جو غلطی ہوئی اس کا بھرپور بدلہ اے اللہ مجھے موقع دے کہ میں نکال دوں، اسے کمپنسیٹ کرنے کا مجھے بھرپور موقع دے. تو اس لڑائی میں وحشی جو تھے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اب میری جو غلطی ہوئی اسے ختم کرنے کا بہترین موقع ملا ہے. اے خالد مجھے اجازت دیجئے کہ مسلمہ کو صرف میں ماروں گا. تو خالد نے کہا کہ تم ہی مارو گے. نیزہ ہاتھ میں دے دیا اور وحشی جو تھے یہ مسلمہ کے طاق میں تھے. اب مسلمان جیسے اندر داخل ہو گئے، مسلمہ جو صاحب تھے کذاب، ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بھائی کیا اندر آ گئے؟ کچھ نہیں. وہی نازل ہوئی. انہوں نے کہا کہ ابھی کچھ نہیں، ڈسکنیکٹ ہے، ابھی کنیکشن شروع ہو جائے گا، ابھی کچھ نہیں ہے. پوچھا کہ بھائی کچھ بتاؤ، کریں کیا؟ کہا کہ کچھ بھی نہیں، چلو اپنے اپنے گھروں میں بھاگتے ہیں. تو سب اپنے اپنے کمروں کی طرف دوڑ رہے تھے. یہ جو مسلمہ تھا کالا کلوٹا بھینس جیسا آدمی تھا، اسے بھاگنا مشکل تھا اس کے لیے. یہ بھاگ رہا تھا اور اس کے بعد اچانک سامنے سے خالد بن ولید آ دھمکتے ہیں. سامنے یہ مسلمہ کذاب ہے اور اس طرف خالد بن ولید ہے. خالد بن ولید نے کہا کہ دیکھو تمہارے لیے ابھی موقع ہے. ہمارا دین دین رحمت ہے، ہمارا دین استغفار توبہ کا دین ہے. تم ابھی بھی توبہ کرو گے، استغفار کر لو گے، ہم تمہارے اسلام کو قبول کرتے ہیں. دیکھو کتنا خون خرابہ ہو رہا ہے تمہاری وجہ سے، کتنے لوگ مر گئے ہیں. بہتر ہے کہ تم ایسی حجتوں کو چھوڑو. تمہیں خود معلوم ہے کہ سچائی کیا ہے. تم توبہ کر لو، مسلمان ہو جاؤ، ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کریں گے، تمہاری جگہ تمہارے ہاتھ. لیکن مسلمہ کذاب اتنا غرور اس طرح سے کہا کہ نہیں میں تمہاری بات نہیں مانوں گا. تو یہ دوڑ رہا تھا. اب مسلمہ کذاب دوڑ رہا تھا، پیچھے سے ایک طرف سے وحشی اور ایک طرف سے ابو دجانہ شروع سے پیچھے لگے ہوئے تھے. وہ تلاش میں تھے، لوگوں سے پوچھتے تھے کہ مسلمہ کون ہے بھائی بتاؤ. کئی لوگوں کو معلوم نہیں تھا. تو بعد میں معلوم ہوا کہ کالا کلوٹا بھینس جو ہے یہی مسلمہ ہے. تو لوگوں نے دور سے بتایا کہ یہی جو ہے مسلمہ. تو دجانہ بڑی تیزی سے آ رہے تھے. اس طرف سے وحشی جو زبردست انہوں نے نشانہ لگایا جو اس کے سیدھے سینے میں اتر گیا. اب سینے میں اترنے کے ساتھ جیسے وہ گرا تو پیچھے سے ابو دجانہ نے اس کا سر قلم کر دیا. دونوں نے مل کے مار دیا. مسلمہ کذاب لوگوں کے سامنے مر گیا. یہ جھوٹا نبی، یہ جتنا بھی ڈرامہ چل رہا تھا پورا ڈرامہ اس پر پانی پھیر دیا گیا. اور مسلمانوں نے اس دن 21,000 مرتدوں کو قتل کیا. 21,000 مرتد یعنی 1,00,000 کی تعداد میں 20% ختم کر دیے گئے. 21,000 کی تعداد کو قتل کر دیا گیا. دیکھیے مشرکین سے لڑائیاں ہوئی، اتنی بڑی تعداد قتل نہیں ہوئی. یہ مسلمانوں میں جب فتنہ نکلا تو دیکھیے رزلٹ کیسے نکلا ہے. تو فتنے مسلمانوں کے درمیان یہ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں. اس میں زیادہ جانی مال نقصان ہوتا ہے. دیکھیں اسلامی تاریخ میں مسلمانوں نے عیسائیوں سے لڑائی لڑی، مشرکین سے لڑائی لڑی، ان میں جو جانی نقصان ہوا بہت کم ہوا. لیکن شیعہ، اسماعیلیہ، باطل فرقوں سے جو لڑائیاں ہوئی ان میں جو جانی نقصان ہوا، ان میں جو مالی نقصان ہوا، اس میں جو ذہنی الجھن جھیلنے کو ملا وہ بہت زیادہ ہے. تو اس کی زندہ مثال یہ مسلمہ الکذاب کی لڑائی ہے. 21,000 کی تعداد مرددوں کی قتل کر دی جاتی ہے. مسلمانوں میں 1,200 شہید کر دیے جاتے ہیں. مسلمانوں میں کتنے؟ 1,200 شہید کر دیے جاتے ہیں. اس میں سے یہی نقطہ ہے جس کے لیے میں نے پورا واقعہ بتایا آپ کو. اس میں سے 500 ایسے افراد ہیں، 500 ایسے افراد ہیں جو صحابہ کے درمیان استاد کی حیثیت رکھتے تھے، ٹیچرز کی حیثیت رکھتے تھے. ان 500 میں سے 70 سے زیادہ ایسے لوگ تھے جو قرآن کے قاری تھے. میں نے آپ کو کل بتایا قاری کا لفظ اس زمانے میں عالم کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو نہ کہ صرف قرآن کو یاد کیے ہوئے ہیں، قرآن کے مسائل جانتے ہیں، فقہی مسائل جانتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی زبانی مسائل جانتے ہیں. قرآن پڑھانے والے اہم افراد. اور 500 کی تعداد اس میں شہید کر دی جاتی ہے. وہ اس وجہ سے کہ یہ جو 500 جو تھے انہیں سالم مولا ابو حذیفہ
جو بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے بار بار آواز لگائی، اے اہل قرآن، اے قرآن کہاں والے چلے گئے، قرآن پر عمل کرنے کا موقع ہے. تو یہ جوش میں آئے، انہوں نے آگے آگے لڑائی لڑی، تو ان میں زیادہ شہداء نکل آئے. تو 500 سے زیادہ اہم افراد شہید کر دیے گئے، اور 70 اس میں سے پورے حافظ پورے کے پورے شہید کر دیے گئے. ابھی میں آپ کے سامنے چند اہم لوگوں کا نام گنواتا ہوں. ان میں سر فہرست زید بن خطاب، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، جنہیں عمر بن خطاب بہت پسند کرتے تھے. اس بھائی سے انہیں کافی لگاؤ تھی اور ان سے بہت زیادہ قریب تھے وہ، ہے نا. عمر بن خطاب کو کئی معاملات میں گائیڈ کرنے والے ان کے بھائی زید بن خطاب تھے، لیکن وہ خود چاہتے تھے کہ اس لڑائی میں شہادت ملے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا. اس کے بعد سالم مولا ابو حذیفہ، جن کا ذکر میں نے آپ کو کیا، ان کے بارے میں جب عمر بن خطاب کو معلوم ہوا کہ سالم شہید کر دیے گئے ہیں، تو لوگوں سے کہا کہ اگر میں مروں تو میرا قبر ان کے قبر کے بازو رکھنا، میرا قبر ان کے قبر کے بازو بنانا، کیونکہ اتنی بڑی ہستی تھی سالم، بہت بڑی ہستی تھی. ہے تو معمولی آدمی تھے، غلام تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد قرآن کے حفظ نے، قرآن کا علم نے انہیں صحابہ کے درمیان ایک ستارہ جیسا بنا دیا جو چمکتے تھے. لوگ انہیں دیکھ کے اشش کرتے تھے، ان کے علم کو، ان کے فضل کو، ان کی برکت کو دیکھ کر. تو یہ جو سالم مولا ابو حذیفہ تھے، ان کے بارے میں عمر بن خطاب نے کیا کہا، اگر میں مر جاؤں تو مجھے ان کے بغل میں دفن کرنا. اور جب عمر بن خطاب اپنے مرض موت میں تھے، ان کے بعد خلیفہ بنانے کا معاملہ آیا، تو عمر بن خطاب نے مرض موت میں کہا کہ سالم زندہ ہوتے تو میں انہیں خلیفہ بنا دیتا. اتنے بڑے مرتبے والے، کہا کہ اگر سالم زندہ ہوتے تو میں میرے بعد انہیں خلیفہ بناتا، یہ 6 لوگوں کے چننے کا مسئلہ ہی نہیں رہتا. اتنے بڑے مرتبے والے جو اس لڑائی میں شہید کر دیے گئے. یہ بہت بڑے استاد تھے، کئی لوگ ان سے قرآن حفظ کرتے تھے. اور میں نے آپ کو کل وہ حدیث بھی سنایا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن سیکھو تو کن سے، عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، اور ایک روایت میں سالم مولا ابو حذیفہ. سالم مولا ابو حذیفہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے قرآن سیکھو، نام لے کر بتاتے تھے. تو اتنے بڑے مرتبے والے تھے جو اس لڑائی میں شہید کر دیے گئے. اور اس لڑائی میں ثابت بن قیس، جو کہ انصار میں خطیب کی حیثیت رکھتے تھے، زبردست خطیب تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ کہا ثابت سب سے اچھا آدمی ہے، ثابت سب سے اچھا آدمی ہے. یہ بھی قرآن کے حافظ تھے، یہ شہید کر دیے جاتے ہیں. اس لڑائی میں طفیل بن عمر الدوسی، جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، جو اپنے علاقے سے آئے تھے، کان میں انہوں نے روئی ٹھوس لیا تھا تاکہ اللہ کا کلام ان کے کان میں نہ جائے، لیکن یہ بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں. وہ اس لڑائی میں آئے تھے، کافی بزرگ آدمی تھے. لوگوں نے کہا کہ آپ اپنی جگہ رہ جائیے، کہا کہ نہیں، مجھے شہادت چاہیے. یہ اور ان کے لڑکے دونوں معرکہ میں آئے تھے. صحابہ کے واقعات جب پڑھتے ہیں تو بڑا عجیب و غریب لگتا ہے. وہ جیتنے کے لیے نہیں آتے تھے، انہیں خواہش شروع سے ہوتی تھی کہ میں جا کے شہید ہونا چاہتا ہوں. جیسے ہم کہیں تجارت میں جاتے ہیں تو ڈھیر سارا مال کمانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتنا میں نے وقت صرف کیا، اتنا میں نے صرف کیا، اتنے پیسے لگائے، تو مجھے ریٹرنز بڑے سٹرونگ ملنے چاہیے، اچھا ریٹرن ملنا چاہیے. جو ہم جیسے سوچتے ہیں ویسے ان کے پاس سوچ ہی تھی کہ مجھے شہادت مل جائے. کہنے والی بات نہیں تھی، وہ اندر سے دل کی گہرائی سے اس کے لیے بے قرار ہوتے تھے. تو طفیل بن عمر سے کہا گیا کہ آپ رک جائیے، آپ بڑے عمر کے آدمی ہیں. کہا کہ نہیں، میں، میرا بیٹا، ہم دونوں جائیں گے، ہم دونوں اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ ہم دونوں کو شہادت ملے گی. باپ بیٹے سے کہتا تھا کہ تم لڑائی میں نہیں جاؤ گے، تم گھر دیکھ لو گے، اس لڑائی میں جاؤں گا. بیٹا کہتا تھا کہ نہیں باپ، میں جاؤں گا، آپ گھر میں رہیں گے، گھر کی ذمہ داری آپ کی ہے. دونوں لڑتے ہیں، دونوں قرعہ ڈالتے ہیں، جس کا نام آتا ہے وہ لڑائی میں جاتے تھے، اور گھر والوں سے کہہ کے جاتے تھے کہ بھائی میرے لیے شہادت کی دعا کرنا، میں اللہ کی راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں. ایسا ماحول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا تھا. تو طفیل بن عمر دوسی جب یہ لڑائی میں آئے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے حلق سے کوئی پرندہ نکل رہا ہے. تو لوگوں نے جب ان سے جو ہے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پرندہ ہے یہ میری روح ہے، اور حلق سے نکلنا سے مراد مجھے شہادت ملنے والی ہے. انہوں نے خواب کی تعبیر سنا کے میدان میں گئے تو انہیں میدان میں شہادت ملتی ہے. اور اسی طریقے اس لڑائی میں عبداللہ بن ابی بن سلیل، منافقین کا سردار کا لڑکا، منافقین کا جو سردار تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی سلیل تھا، سلول تھا، وہ منافقین کا وہ سردار تھا، لیکن ان کے لڑکے ایمان کا پہاڑ تھے، وہ اس لڑائی میں شہید کر دیے جاتے ہیں. عباد بن بشر، یہ بھی قرآن کے بہت بڑے عالم تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کئی ٹولیوں کا ذمہ دار بنایا،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت ساری ذمہ داریوں کو انہوں نے لیا تھا، یہ بھی اس لڑائی میں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سائب بن العوام، زبیر عوام کے بھائی، جو ان کے بہت ہی چہیتے بھائی تھے، وہ بھی اس لڑائی میں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ اس لڑائی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے 2 لڑکے شہید کر دیے جاتے ہیں، ایک کا نام عبداللہ بن ابو بکر، دوسرے کا نام عبد الرحمن بن عوف۔ بعض روایات میں آتا ہے عبد الرحمن بن عوف کو چوٹ آئی تھی، وہ بچ گئے تھے، لیکن ان کے بڑے لڑکے عبداللہ بن ابو بکر وہ اس لڑائی میں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ معن بن عدی اور بھی نام ہے، یہ بڑے بڑے لوگ جو اس لڑائی میں شہید کر دیے گئے۔ لڑائی ختم ہوئی، لشکر واپس آئی، ابو بکر صدیق کافی خوش ہوئے، لیکن ان شہداء کے نام سن کر وہ ان کے حق میں دعا کرتے ہیں اور روتے رہتے ہیں۔ اس لڑائی کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر جو 3 مسائل کھڑے ہوئے وہ تقریباً ختم ہو گئے۔ اس لڑائی کے چند دنوں کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، وفات پا جاتے ہیں۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ ذمہ داری میں آتے ہیں۔ تو جیسے ہی یہ لڑائی ختم ہوئی، عمر بن خطاب کو کافی غم ہوا، کیونکہ اس میں ان کے بھائی زید بن عوام، سالم، عبداللہ بن سائب جیسے بڑے بڑے لوگ شہید ہو گئے، تو انہیں کافی غم تھا۔ یہ لڑائی کے بعد چند دنوں کے بعد وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، آ کر کہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، مجھے یہ ایک مسئلہ کھایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اس لڑائی میں لگ بھگ اتنی بڑی تعداد ہمارے علماء کی شہید کر دی گئی، اتنی بڑی تعداد حفاظ کی شہید کر دی گئی۔ اے ابو بکر صدیق، اور بھی لڑائیاں ہیں، اگر ان لڑائیوں میں ہمارے علماء شہید کر دیے جائیں گے، ایسے ایک 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 ختم ہو جائیں گے، تو پھر قرآن کا کیا ہے؟ تو میرے نظر میں یہ چیز پڑ رہی ہے کہ اب ہم قرآن کو ایک کتاب کی شکل دے دینی چاہیے۔ یہ آئیڈیا دینے والے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ ابو بکر صدیق نے ان کی بات سنی، سن کر کہا، ابو بکر صدیق کا پورا زمانہ آپ دیکھیں گے تو ہمیشہ انہوں نے کہا کہ یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو کرتے ہیں، نہیں کیا تو نہیں کرتے ہیں، کہا کہ یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو میں کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لیکن عمر بن خطاب نے انہیں چھوڑا نہیں، بار بار ہر روز جا کر کہتے کہ مجھے یہ بات دماغ میں آ رہی ہے کہ اے ابو بکر صدیق، ہمیں اللہ کے اس کلام کو ایک کتاب کی شکل دے دینی چاہیے۔ تو جب عمر بن خطاب بار بار ان سے مراجعہ کرتے ہیں، تو ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بات میں، دل میں بات اللہ ڈالتا ہے کہ ہو نہ ہو عمر بن خطاب کی بات تو صحیح ہے۔ اور بھی لڑائیاں ہیں، اس کے بعد ابھی تو عرب ہے، اب غیر عرب میں جانا ہے، اسلام کے فتوحات اور آگے بڑھانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر قسرا ان کی بشارت دی ہے، تو ایسے موقع پر ہو سکتا ہے کہ ہمارے علماء شہید کر دیے جائیں۔ اسی لیے جب عمر بن خطاب کا زمانہ آیا، انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی سب لڑائی کے لیے نہیں جائیں گے، علماء ہیں، انہیں بستی میں رہنا ہے، ان میں سے چند لوگ جائیں گے، پورے نہیں جائیں گے۔ تو بعد میں انہوں نے لڑائی کے لیے شروط لگا عمر بن خطاب کا زمانہ، لیکن ابو بکر صدیق زمانے میں تو معاملہ نہیں تھا۔ تو ابو بکر صدیق بعد میں عمر بن خطاب کی بات انہیں سمجھ میں آتی ہے، دونوں بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، تو پھر کریں گے کیا؟ اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کیسے کریں؟ تو عمر بن خطاب نے کہا اسے کتاب کی شکل دینی ہے۔ اچھا، بات یہ کیسے عمر بن خطاب کے دل میں آئی کہ اسے کتاب کی شکل دینی چاہیے؟ یا ایسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی ہو کہ اسے ایک کتاب کی شکل دی جا سکتی ہے، یا پھر ان کے مجلس میں ایسی بات ہوئی ہو، اس لیے انہوں نے اس بات کو اس وقت یاد دلایا۔ یا تو پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ملاقاتیں ان لوگوں سے ہوئی ہوگی جو شام کسرا سے واپس آتے تھے جا کے مسلمان، اور وہاں کی خبریں سناتے کہ ان کے پاس انجیل کتاب کی شکل میں ہے، تورات کتاب کی شکل میں ہے، دوسری چیزیں کتاب کی شکل میں ہے۔ تو ایک کتاب کی جو بات ہے، اس وجہ سے عمر بن خطاب کے ذہن میں آئی ہوگی، اللہ عالم۔ تو عمر بن خطاب نے اور ابو بکر صدیق نے دونوں مل کے بیٹھ کے اب فیصلہ کرتے ہیں کہ اسے کیسی کتاب کی شکل دی جائے۔ دونوں بالاتفاق کہتے ہیں اس کام کے لیے زید بن ثابت الخزرجی سے بہتر آدمی نہیں ہے، زید بن ثابت الخزرج کو فوراً بلایا جائے۔ دونوں جاتے ہیں اور زید بن ثابت الخزرجی کو بلا لاتے ہیں، اور بلا کے بٹھا کے زید بن ثابت سے کہتے ہیں، 4 باتیں بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اے زید، تم نوجوان ہو، اے زید تم عقل مند ہو، اے زید تمہارے اوپر کوئی تہمت نہیں ہے کہ کبھی آپ نے جھوٹ بولا ہو، یا پھر کبھی تمہارے دین میں کمی دیکھی گئی ہو، فلاں کیا گیا ہو، نہیں۔ اور نمبر 4، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے کاتب تھے،
تو عمر بن خطاب اور ابوبکر صدیق دونوں مل کے کہتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ 4 صفتیں ہیں، اس وجہ سے تم سے بہتر آدمی کوئی اور نہیں اسے کتاب کی شکل دینے کے لیے۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اب یہاں دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ایمان کے پہاڑ ہیں، دونوں شیخین بول رہے ہیں، تو اس کے بعد انہیں کوئی مجال نہیں رہی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا دونوں نے مل کے میرے کھاندے میں ذمہ داری ڈال دی کہ میں انہیں ان صحیفوں کو ایک کتاب کی شکل دوں گا۔ کہتے ہیں کہ اگر مجھے احد کے پہاڑ کو شفٹ کرنے کی ذمہ داری دیتے کر دیتا، مجھ سے کہتے کہ بھائی یہاں سے احد کا پہاڑ نکالیے، یہاں رکھ دیجئے، یہ میں کر دیتا تھا۔ یہ اللہ کا کلام تھا، بہت بڑی ذمہ داری تھی، تو میں کافی سوچنے کے بعد، استخارہ کرنے کے بعد میں نے اس کام کو قبول کیا۔ کیسے قبول کیا اور کیسے انہوں نے اسے کتاب کی شکل دی، وہ کیا کنڈیشنز تھے؟ ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب اور زید بن ثابت تینوں نے مل کے کنڈیشنز لگائے کہ کیا کنڈیشنز میں کیا شروط میں اسے کتاب کی شکل دی جا سکتی ہے۔ اور زید بن ثابت کون ہے؟ کیوں زید بن ثابت کو دونوں نے انتخاب کیا؟ ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ یہ کس قسم کے صحابی ہیں؟ یہ ساری تفصیل انشاءاللہ ہم کل کی مجلس کے لیے رکھتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم نے جو بھی سنا ہے، جو بھی کہا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کریے گا۔ سوال کر رہے ہیں کہ اگر معلوم ہو فتنے کا دور ہے تو کریں کیا، کیا پریکاشنریز ہیں؟ دیکھیں صحابہ نے اس پر عمل کر دکھایا ہے۔ جب علی بن ابی طالب کے زمانے میں، بعد کے زمانے میں جب بھی فتنے آئے تو صحابہ نے کنارہ کش اختیار کیا، فتنوں میں بولتے نہیں تھے، منہ بند رکھی۔ فتنہ بڑھتا ہے، اسے آگ لگتا ہے جب لوگ غیر اہل لوگ بولنا شروع کرتے ہیں، غیر اہل لوگ بولنا شروع کرتے ہیں، فتوی دینا شروع کرتے ہیں، اپنا دماغ لڑانا شروع کرتے ہیں۔ جب غیر اہل لوگ بولتے ہیں تو یہ آگ کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ تو فتنوں میں زبان بند رکھیں تاکہ فتنے نہ بڑھے۔ اب ہم جس ماحول میں ہیں، یہاں پر جو دوسرے جو شیطانی ناچ ہیں، جو شیطانی ماحول ہے، ایسی صورت میں ان فتنوں سے بچنے کا واحد اور سب سے مضبوط طریقہ یہ ہے کہ آپ ایمان والوں کے ساتھ مل کر رہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ یہ اس آدمی کے لیے بہت بڑی سیفٹی ہے۔ بڑا ایمان والا، بڑا یقین رکھنے والا جب اکیلا ہوگا، شیطان کے لیے آسان لقمہ ہے، لے لے گا شیطان، ہے نا۔ آپ 1000 سوچئے، شیطان ہم سے زیادہ تجربے والا ہے۔ کتنے انسانوں کو دیکھا ہے؟ ہمارے باپ کو اس نے دیکھا ہے، تم کیا تمہارے باپ کو اس نے دیکھا ہے نا۔ تو اس کے سامنے ہماری کچھ چلنے والی نہیں۔ اللہ کا کہنا مانیے، اہل ایمان والے، اہل صدقات، اہل خیرات، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیے، ان کا ماحول بنائیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو انہوں نے نیک لوگوں کا ایک ماحول بنایا۔ تو نیک لوگوں کا جب ماحول رہتا ہے، اس ماحول کا اثر دور دور تک پہنچتا ہے، اور اس ماحول میں جو رہتے ہیں ان کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ اگر آپ اکیلے ہیں، آپ 1000 بیان سن لیجئے، آپ اکیلے ہیں، آپ 1000 نمازیں پڑھ لیجئے، لیکن آپ کے سرکنے کی انتا جو ہے موقع بہت زیادہ ہیں۔ تو اس لیے اہل ایمان کے ساتھ رہیے، اہل علم کے ساتھ رہیے، اور اہل عقیدہ کے ساتھ رہیے، تاکہ آپ کا عقیدہ، آپ کا عمل، آپ کا دامن یہ سب پاک ہو۔ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں فتنوں سے بچائیں، آمین یا رب العالمین۔ سوال کر رہے ہیں کہ روزہ کب فرض ہوا؟ روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا تھا۔ رمضان کا مہینہ جب 2 ہجری میں آیا تو اس وقت روزے فرض قرار دیے گئے۔ اس سے پہلے صرف عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ جیسے ہی رمضان کے روزے آئے، عاشورہ کے روزے کو نفل کا حکم دے دیا گیا، رمضان کے 30 روزے فرض قرار دیے گئے۔ واللہ اعلم۔ بہت ہی اہم سوال آپ نے کیا۔ آپ پوچھ رہے ہیں کہ جو 7 قراءات ہیں، کیا یہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سے آ رہے ہیں یا کہ نہیں آ رہے ہیں؟ جواب تو آسان ہے، ہاں، کوئی بھی قرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر نہیں ہو سکتی، پوری قراتیں وہیں سے چلاتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ 7 قراتیں کیا ہیں؟ جو لوگ نہیں جانتے انہیں میں بتا دیتا ہوں 7 قراتیں کیا ہیں۔ قرآن کو 7 قسم سے پڑھنے کا سٹائل دیکھیے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ ایک ہماری قرات ہے۔ یہ قرات ہے ملک یوم الدین، یہ قرات ہے ملک یوم الدین۔ یہدنا الصراط المستقیم، یہ قرات یہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم۔ جیسے آپ کو میں نے کل بتایا، صحابہ مختلف لہجے بولتے تھے اور مختلف ان کے قبائل تھے۔ ایک قبیلے والا دوسرے قبیلے والے کے لہجے پر بول نہیں سکتا۔ اب مدراسی کو بلا کے آپ مار مار کے کہیے کہ لکھنوی بولو، نہیں بولے گا۔ مولوی صاحب جان دے تو لکھنوی بول نہیں سکتا میں، میری منہ جو ہے نہیں کام دے آئے گی۔ ویسے ہی تو وہ ایک دوسرے کے لہجے بول نہیں سکتے تھے، تو اس لیے انہیں چھوٹ تھی کہ ہر آدمی اپنے لہجے میں بولے پڑھے۔ اب جب تک عربوں کے درمیان مسئلہ تھا وہ جانتے تھے، جب غیر عرب آئے انہوں نے کہا کہ قرآن کو بدل پڑھ رہے ہیں آپ، قرآن کو بدل کے پڑھ رہے ہیں، میں تو مالک یوم الدین پڑھ رہا تھا، آپ کیسے مالک یوم الدین پڑھ رہے ہیں؟ آپ غلط ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے میرے استاد کے پاس ملک پڑھا ہے تو آپ مالک پڑھ رہے ہیں، تو آپ غلط ہیں۔ تو جب غیر عربوں کے پاس مسئلہ گیا تو یہ آپس میں جھگڑنے لگے، تب آیا عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ، جو ہم آگے سننے والے ہیں انشاءاللہ۔ تو قرات جو ہے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک مستقل علم ہے جسے علم القراءات کہتے ہیں۔ اسے پڑھنے کے لیے لوگ کلیت القرآن میں جامعہ اسلامیہ مدینہ میں 4 سال پڑھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس کے اندر اتنی تفصیل ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، اور یہ چونکہ روز مرہ استعمال میں نہیں آتا تو لوگ اسے نہیں جانتے۔ ہم حدیث کے بارے میں صحیح حدیث کیا ہے، ضعیف حدیث کیا ہے، یہ تو سنتے رہتے ہیں کیونکہ وہ استعمال میں ہے۔ اب قرات کہاں استعمال میں؟ ہمیں جو ایک قرات آتی ہے وہ سورہ فاتحہ اور معوذتین سے آگے نہیں بڑھتی جو ہے، تو ہمیں کی قرات کیا ضرورت پڑے گی؟ بہرحال تو اس لیے یہ لوگوں کے درمیان زیادہ اس کے پر بول چال نہیں ہے، ورنہ ایک مستقل علم ہے، یہ ایک مستقل علم ہے۔ اس علم کے بارے میں تھوڑا بہت انٹروڈکشن تو آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ، چونکہ قرآن کی تاریخ پڑھ رہے ہیں تو بعض باتیں کہنا ہی پڑے گا، اگرچہ کہ اس میں علم کی باتیں ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ علم کی باتیں بعض لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، لیکن مجھے تھوڑا بہت ٹچ کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ یہ موضوع اس ناحیے کا ہے۔ میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو قصے کہانیاں کے ساتھ، ہے نا، قصے کہانیوں کے ساتھ میں علمی باتیں بتاؤں، اور انشاءاللہ دعا کریے کہ میں اس کوشش میں کامیاب ہوں۔ اور بعض جگہ مجھے ٹھوس علمی بعض باتیں کہنی ہی پڑیں گی۔ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ ہم ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ آپ کا سوال میں سمجھ گیا، آپ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ جو 114 سورے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے تک نازل ہوتے رہے۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو کیسے پورا قرآن ہوگا؟ نا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو اس وقت جو نازل ہوا اسے پڑھتے تھے، اس وقت جو نازل ہو گیا تھا اسے پڑھتے تھے۔ مثال طور پر آپ سمجھیے کہ تیسری ہجری کا رمضان، تیسری ہجری کے رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا ہے، پورا پڑھا ہے، تو اس وقت تک جو نازل ہوا وہ اس وقت کا قرآن تھا۔ اس طریقے سے ہر سال قرآن کی آیتوں میں اضافہ ہوتا تھا، یہ معمولی چیز نہیں تھی، یاد رکھ لیجئے، یہ صرف نبی ہی کر سکتا تھا۔ یہ اس زمانے میں لوگوں کو نیا قرآن بھی یاد کرائیں، پرانا قرآن بھی ان کے ذہنوں میں رکھیں، اور لوگوں کے اندر اتنا اویئرنس کریٹ کریں کہ بھائی یہ نئی آیتیں ہیں، یہ پرانی آیتیں ہیں، ان دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے، اور یہ آیتیں ان صورتوں میں سے ہے کہ نہیں؟ تو اسے کافی علم کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ صرف نبی ہی کر سکتا تھا۔ واللہ اعلم۔ سوال ایک کر رہے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے لیے کیا وضو ضروری ہے؟ قرآن پڑھنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، آپ لیٹے ہوئے بیٹھے ہو قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن مصحف کو چھینے کے لیے انشاءاللہ کل کی مجلس میں مصحف کیا ہے، قرآن کیا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ مصحف مطلب یہ جو پرنٹڈ ہے، اسے چھونے کے لیے آپ کو وضو میں ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں کچھ دیکھے نہیں، یا پھر موبائل میں آپ بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ غیر قوم کو آپ عربی میں دیں گے، عربی ہم نہ سمجھ میں آتا نہیں نا، ان کا دیں گے، آپ ترجمہ دیں گے انہیں، ہے کہ نہیں؟ قرآن میں اگر ترجمہ مل گیا تو یہ آپ کو قرآن نہیں رہتا، اسے کہیں گے آپ ٹرانسلیشن۔
اس میں اللہ کا کلام اور غیر اللہ کا کلام دونوں جمع ہو گئے. اس کے بعد اب وضو سے چھینی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. دیجیے آپ. واللہ اعلم. سوال ایک کر رہے ہیں کہ قرآن کے اندر جو سوروں کی جو سیکوینس ہے، پہلے سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ، اس کے بعد آل عمران، اس کے بعد نساء، یہ سیکوینس کیا ہے؟ یہ سیکوینس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مصحف جمع کیا تھا اس میں یہ سیکوینس نہیں تھا. آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا. اس میں سیکوینس نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پرزے جمع کیے تھے اس میں وہی جیسے نازل ہوئی وہ سیکوینس تھا. بس میں آپ کو وہی جب سے نازل ہوئی، کیونکہ وہی کیا ہے، مکس نازل ہوتی. کبھی سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی، اس کے بعد ذرے آیتیں آل عمران کے، ذرے آیتیں فلان سورے کے. تو یہ قرآن بدل بدل کے آیتیں جو ہے نازل ہوتی تھیں. اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یہ آیت کو فلان سورے میں ڈالیے، یہ آیت کو فلان سورے میں ڈالیے، یہ آیت کو فلان سورت میں ڈالیے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ بنایا تھا اس میں قرآن کی جو سیکوینس تھی، جس انداز سے نازل ہوئی اس سیکوینس سے تھی. بعد میں ابھی آپ کل دیکھیں گے کہ ابوبکر صدیق اور عمر اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب اسے جمع کیا تو اسے جس انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کروایا اس انداز سے اسے سیکوینس بنا دیا. انشاءاللہ کل کی مجلس بات آئے گی. سوال ایک کر رہے ہیں کہ سورت کے جو نام ہیں کیا اس وقت دے دیے گئے؟ ہاں، بعض سورتوں کے 2-3 نام تھے، بعض سورتیں 2-3 نام سے مشہور تھے، تو بعض سورتوں کے بعض نام تھے. تو یہ جو نام ہیں یہ ایک ہی ہونا ضروری نہیں، مختلف ہو سکتے ہیں. اسی لیے آپ مثال کے طور پر جو ہے اب انڈین پرنٹنگ آپ دیکھیں گے تو اس میں سورہ مومن نہیں ہے نا، اس کا کچھ اور نام ہے نا. اس میں آپ دیکھیں گے سعودی پرنٹڈ میں اس کا نام جو ہے غافر ہوگا. ایسے چینجز ہیں. سوال یہ کر رہے ہیں کہ ناسخ منسوخ کی جو آپ بات بتا رہے تھے، ایک آیت اللہ نازل کرتا ہے، بعد میں اسے منسوخ کر کے اس سے بہتر آیت نازل کرتا ہے نا. ایسے دیکھیے قرآن میں ایک آیت یہ تھی کہ اگر کوئی آدمی، کوئی بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے اور وہ 5 مرتبہ پیتا ہے تو وہ اس ماں کا بچہ بن جاتا ہے. یہ آیت قرآن میں 5 رضعات قرآن میں اس آیت کا ذکر تھا. تو اس کے بعد یہ قرآن کی آیت کو بھی اللہ نے ہٹا دیا، اس مسئلے کو بھی ہٹا دیا. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین کی آیت. ایسے جو ہے بہت ساری باتیں ہیں. ٹھیک ہے، مجلس ختم کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.